السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا باپ جوا کھیلتا تھا اور اکثر بڑی بڑی رقمیں لگاتا اور ہار جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ ہار گیا۔ ابا گھر آیا تو کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کی بہت بڑی رقم دینی تھی مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس رقم کے بدلے تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر امی اور میں پریشان ہو گئی۔ میں رونے لگی۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے جوئے میں ہار چکا تھا۔ میرا دل کیا میں اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے موت کو گلے لگا لوں، کیونکہ یہ آدمی بھی تو ابا کی طرح جوئے باز ہوگا۔ ابا نے میرے لیے کوئی اپنا جیسا ہی تلاش کیا ہوگا۔ اگلے دن ابا نے ماں سے کہا کہ اس آدمی کے گھر والے ہماری بیٹی کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے اسے تیار کر دو۔ یہ سن کر میں مرنے کے طریقے تلاش کرنے لگی مگر وہ لوگ آ گئے، اور جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ یہ تو میرا نام ہینا تھا اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میری ماں بہت شریف اور عزت دار گھرانے سے تھی مگر بدقسمتی سے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو جوئے کا عادی تھا۔ میرا باپ دن کے وقت ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور رات کو خوابوں میں دولت مند بننے کے خواب دیکھتا تھا، مگر خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امیر بننے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی تھی مگر وہ محنت سے جی چراتا تھا، لہٰذا برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا۔ اس نے پہلی بار ماں کا زیور بیچ دیا اور اس پیسے سے جوئے پر بہت بڑی رقم لگا لی۔ اس دن ابا کی قسمت بہت اچھی تھی، اس لیے وہ جیت گیا۔ اس دن وہ بیٹھے بٹھائے بنا محنت کے اتنی بڑی رقم جیت گیا، اس لیے ابا نے سوچ لیا کہ یہ تو بہت اچھا کام تھا، بنا کسی محنت اور چک کے اتنے سارے پیسے کما لو۔ پھر کیا تھا، ابا کو جوئے کی لت پڑ گئی اور اس دن سے ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اب ابا جتنے بھی پیسے کماتا سب جوئے میں خرچ کر دیتا تھا، لیکن اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں جیتا۔ ہاں، اکثر چھوٹی موٹی رقم جیت جاتا تھا لیکن اس کے بعد ابا کے ہاتھ اتنی بڑی رقم پھر کبھی نہ لگی، مگر ابا اسی جیت کے لالچ میں اور پیسے لگاتا گیا اور پھر ہارتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی سگی بیٹی کو بھی جوئے میں ہار دیا۔ میں نے میٹرک کیا تو آگے پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ابا جو پیسے لا کر دیتا تھا اسے بس گھر کا خرچ چلتا تھا، اس لیے میں نے تعلیم چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن میں گھر میں بیٹھ کر کیا کرتی، کیونکہ گھر میں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ماں اور میں گھر میں ہوتے تھے جبکہ میرا چھوٹا بھائی اسکول چلا جاتا تھا۔ میں نے ایسے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی، کیونکہ اس طرح میرے پاس بھی کچھ پیسے آ جاتے۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے آگے داخلہ کرا لیا اور پرائیویٹ پڑھنے لگی۔ مشکل ہی صحیح مگر دن گزرنے لگے۔ مجھے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا شوق تھا مگر قسمت میں ایسا بننا نہیں لکھا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے اسکول میں ایک بچہ زخمی ہو گیا اور میڈم نے فوری طور پر اسکول میں ایک ڈاکٹر کو بلا لیا۔ چونکہ وہ بچہ میری کلاس کا تھا اس لیے مجھے اس بچے کے ساتھ جانا پڑا۔ تب میری نظر اس ڈاکٹر پر پڑی اور میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی، کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر بننے کے سپنے دیکھتی تھی، اس لیے مجھے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگنے لگا۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ تبھی اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اب بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو جائے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ یہ اس نے میڈم سے کہا تھا مگر اپنا کارڈ میرے سامنے رکھ دیا اور پھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میڈم نے اسے کارڈ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس ڈاکٹر کا کارڈ اٹھا لیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ایسے کرتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھر آئی تو وہ کارڈ بیگ سے نکال کر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر آکاش، کارڈ پر اس کے نام سمیت اس کے سارے ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب اسکول میں جاب کی تھی تب میں نے ایک موبائل لے لیا تھا جس کے ذریعے میں اسکول والوں سے رابطے میں رہتی تھی۔ میں نے اس ڈاکٹر کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا لیکن بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں سوچتی کہ میں اسے کیا بات کروں گی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی تو اس نے اپنا کارڈ مجھے دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات مان لی اور اسے ایک دن میسج کر دیا۔ میں نے اسے اس بچے کا حوالہ دیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھ سے بات کرے گا تو میں بھی بات آگے بڑھاؤں گی، ورنہ نہیں۔ لیکن اس نے مجھے فوراً پہچان لیا اور بہت عزت اور پیار سے بات کی۔
फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। मेरा दिल सच कहता था क्योंकि वो भी मेरा मुंतजिर था। आकाश ने मुझे अपने घर के बारे में बताया कि वो 3 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और अब घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे थे। जल्द मेरी भी शादी हो जाएगी क्योंकि मैं डॉक्टर बन चुका था। मैं एक अस्पताल में भी जॉब करता था और एक प्राइवेट क्लिनिक भी चला जाता था और मैं अच्छा खासा कमा लेता था। इसलिए मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। ये सुनकर मैं बुझ गई और मैंने उसे कई दिन मैसेज नहीं किए। मैं एक गरीब सी लड़की हूँ, मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए था, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन वो मुझे मैसेज करता रहा और फिर उसने एक दिन मुझे कॉल कर ली। मैं उस वक्त स्कूल में थी, बच्चे बाहर थे, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली। उसने छूटते ही कहा कि मैं उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ। मैंने उसे सारी बात बता दी कि अगर तुम्हारी शादी होने वाली है इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मगर उसने कहा कि पागल, मेरी शादी होने वाली है मगर हुई तो नहीं है। ये सुनकर मैं रोने लगी। तब उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? किसी भी लड़की के लिए ये एतराफ इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैं खामोश रही। मगर उसने कहा, अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब दिया तो मैं भी इस सवाल का सच सच जवाब दूंगा। तब मैंने कहा हाँ, और उसने भी कहा हाँ ही ना, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर बातों का ये सिलसिला शुरू हो गया और हम कॉल पर भी बात कर लिया करते थे। आकाश ने मुझसे कहा कि तुम जब भी कहोगी मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये सुनकर मैंने कहा कि प्लीज अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने उसे अपने घर के हालात छुपा लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे ये पता चले कि मैं एक जवारी की बेटी हूँ। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं वो मुझसे शादी करने से इनकार न कर दे। इसलिए मैंने उसे ये सारी हकीकत छुपा ली और इंतजार करने लगी कि अब्बा ये सब बुरे काम छोड़ दे। मगर अब्बा को जुए की इतनी लत पड़ चुकी थी कि उसके लिए काम छोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। माँ ने उसे बहुत समझाया कि घर में जवान लड़की है, उसकी शादी की उम्र है, तुम कुछ होश करो और ये सब बुरे काम छोड़ दो। लेकिन अब्बा कहने लगा, हिना की माँ, बस एक बार मैं जुए में फिर से एक बहुत बड़ी रकम जीत लूं, उसके बाद ये बुरा काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये सुनकर माँ ने अब्बा से कहा, और देखना ये दिन आने तक हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मगर अब्बा पर किसी चीज का असर ना हुआ। उस पर तो जैसे जीतने की धुन सवार थी। वो जितना भी कमाता था शाम को जुए में हार जाता था। ये तो शुक्र था कि मैंने जॉब कर ली थी, इसलिए हम पेट भरकर खा रहे थे, वरना अब्बा के तो जैसे हालात थे हम भूखे ही मर जाते। जब कभी आकाश से बात होती तो वो शादी के लिए कहता था और मैं सोचती कि अगर मैंने शादी कर ली तो माँ और मेरे छोटे भाई का क्या होगा, क्योंकि अब्बा ने तो कभी सुधरना नहीं था। यही सोचकर मैं डर जाती थी, शायद आकाश जल्द ये जान ले कि मैं एक जुआरी की बेटी हूँ और वो मुझसे शादी ही ना करे। इसलिए अक्सर जब वो मुझसे पूछता था, हिना हम अभी शादी क्यों नहीं कर सकते, आखिर मैं कब तक अपने घर वालों को टालता रहूंगा। ये सुनकर मैं कहती, आकाश मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और उसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कहकर मैं रो देती और वो मुझे बहलाने लग जाता था। पगली, मुझे पैसों की कमी नहीं थी, तुम बस मुझे अपने घर आने दो ताकि मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं तुम्हारे बाप से खुद कहूंगा कि मुझे आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं और रोने लग जाती थी। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं किसके लिए शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने जिस दिन उसे असल बात बता दी वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसे लड़कियों की कमी नहीं थी और यही बात मुझे डरा रही थी। फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि मुझे हिम्मत करके उसे सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए या वो मेरे बहानों का मतलब ये ना समझे कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही मेरा मोबाइल खराब हो गया और आकाश से मेरा राब्ता खत्म हो गया। तनख्वाह आने में अभी कुछ दिन रहते थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतनी जल्दी नया मोबाइल ले सकूं। इसलिए मैं परेशान हो गई क्योंकि आकाश को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला और मेरा मोबाइल खराब हो गया। यकीनन वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। फिर उस दौरान वो हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। उस दिन अब्बा घर आया तो कहने लगा, मैंने एक आदमी की बहुत बड़ी रकम देनी थी मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि इस रकम के बदले तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सुनकर अम्मी और मैं परेशान हो गए। मैं रोने लगी। मैंने अब्बा के सामने हाथ जोड़े, उसकी मिन्नतें की, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मुझे जुए में हार चुका था।
میرا دل کیا میں اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے موت کو گلے لگا لوں، کیونکہ یہ آدمی بھی تو ابا کی طرح جوئے باز ہوگا۔ ابا نے میرے لیے کوئی اپنا جیسا ہی تلاش کیا ہوگا۔ اگلے دن ابا نے ماں سے کہا کہ اس آدمی کے گھر والے ہینا کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے اسے تیار کر دو۔ یہ سن کر میں مرنے کے طریقے تلاش کرنے لگی، مگر وہ لوگ آ گئے، اور جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر آکاش تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ امی میرے پاس آئی اور کہا یہ لڑکا تو ڈاکٹر ہے اور بہت شریف لگتا ہے، اس لیے میں تو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ چکی ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں بھی چائے لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ آکاش کے گھر والوں نے مجھ سے بات کی اور پھر میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ تب کمرے میں آکاش کی چھوٹی سی بھتیجی آئی اور اس نے مجھے چپکے سے ایک موبائل دیا اور بھاگ گئی۔ رات کو آکاش نے مجھے کال کی اور ساری حقیقت بتائی۔ دراصل جب تم سے رابطہ ختم ہوا تو میں تمہارے اسکول گیا اور تمہارے بارے میں ساری معلومات لی۔ تب مجھے پتا چلا کہ تم کس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب میں ایک آدمی سے ملا جس کے ساتھ تمہارے باپ نے جوا کھیلا اور تمہارا باپ جوئے میں ہار گیا تھا۔ میں نے اسے اس کی رقم دے دی اور اسے اس معاملے سے دور کر دیا۔ اب میں تمہارے باپ کے پاس گیا اور کہا اس آدمی نے جو رقم جوئے میں لگائی تھی وہ میری تھی، اس لیے تم مجھے میری ساری رقم دے دو۔ تب تمہارے باپ نے کہا میں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اس لیے تم بدلے میں میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تمہارا باپ کبھی نہیں سدھرے گا اور ساری زندگی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا، اس لیے میں نے یہ چال چلی اور تمہارا باپ ڈر کے مارے مان گیا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی۔ اگرچہ ڈاکٹر بننا میرے نصیب میں نہیں تھا، مگر میں ایک ڈاکٹر کی بیوی بن گئی۔ پھر چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔